اب ہر کوئی سوال یہی کرتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کے اس دور میں، سب سے زیادہ سوال ہر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ ہماری مسلم امہ کہاں کھڑی ہے، جو ہمارے اتنے بڑے بڑے اور امیر، معاشی طور پر اتنے امیر مسلم ممالک ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں، کیا وہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ کے نزدیک اس مسئلے کا حل، وہ تو چلے بات کی بات ہے، آواز اٹھانے تک آپ مطمئن ہیں کہ جتنی آواز اٹھانی چاہیے اتنی اٹھائی جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لمحے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں عالمی اسلام کے عوام کو۔ وہ عوام پاکستان کے ہیں، وہ استنبول کے ہیں، وہ تہران کے ہیں، وہ قاہرہ کے ہیں، وہ کابل کے ہیں، یعنی آج بھی، کل بھی، اور جب سے 7 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے جی، مسلسل مسلم امہ وہ سڑکوں پر ہے، اور انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ یہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام کی سطح پر یہ ایک زندگی کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اگر ان کو پراپر لیڈرشپ مہیا کی جائے جی، تو ہم ایک قوم، ایک امت، ایک ملت بھی بن سکتے ہیں، ناقابل تسخیر بھی بن سکتے ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے مسلمان اقلیتیں ہیں ان کو بھی تحفظ اور سیکورٹی مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے امہ کو ایک ہونا پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے عوام بیدار ہے اور قابل خراج تحسین ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس جلدی اور فوری طور پر ری ایکشن دینا چاہیے تھا حکمرانوں کو، تو انہوں نے وہ نہیں دیا، اور آج تک یہ گو مگو کے شکار ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ جو گو مگو کا شکار ہے یا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، اس میں موقع پرستی ہے، معاشی مشکلات ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں؟ دیکھیں، اگر میں کلیئر بات کر لوں، ایک تو مسلمان ممالک پر ان حکمرانوں کو لانے میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، مسلمان ممالک کے اندر، مسلمان ممالک میں۔ ٹھیک، پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مؤثر اور زبردست میڈیا ہے، جی، وہ ان کے پش پہ ہوتے ہیں، جب تک ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی لابنگ ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہے۔ ان کی جو پالیسیاں ہیں، بیانات ہیں، وہ خوف اور ڈر کی بنیاد پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس طرح سٹیٹمنٹ یا بیان دینے سے میری ذاتی حکمرانی پر کیا اثر پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دو کو چھوڑ کر سب امریکہ کی طرف اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ مطلب OIC کی سربراہی سعودی عربیہ کے پاس، مسلمانوں کی ساری عقیدت، محبت اس سرزمین کے ساتھ ہر کوئی دیکھتا بھی سعودی عربیہ کی طرف سے ہے، لیکن جب سٹیٹمنٹ آتا ہے تو پہلے آتا ہے کہ جی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، پھر سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ تاریخ ساز رابطہ کیا گیا ہے تہران سے، اور وہاں پر اس معاملے پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آپ کے نزدیک کہاں کمی ہے؟ کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ چلے، سعودی عرب اور ایران کا رابطہ ہوا ہے، یہ بھی ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، اس لیے کہ کل تک یہ ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ آج اگر سعودی عرب کا سفارت خانہ تہران میں اور تہران کا ریاض میں کھلا ہے تو یہ ایک خوش آئین بات ہے، لیکن اس وقت کا انتظار کرنا جب غزہ ملبے کا ڈھیر بن جائے، جب وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے، جب 34 لاکھ آبادی ایک قبرستان بن جائے اور وہاں رونے دھونے کی آوازیں بھی خاموش ہو جائے، تو اس وقت آپ جتنا بھی سینہ کوبی کریں گے، ماتم کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ آئندہ 72 گھنٹے ہر لحاظ سے فلسطینیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اسلام کوئی کمزور عالم نہیں ہے۔ 1.25 ارب تو مسلمان آبادی میں ہے، اور 74 لاکھ مسلمان ممالک کی افواج ہے، 9 سمندروں پر ہم واقع ہے۔ جی، معدنیات کا کہے، تیل کا کہے، دولت کا کہے،
دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمان ان کے ساتھ ہے. لیکن پھر بھی یکسوئی سے کوئی ایک تگڑا بیان، ایک ایسا بیان جس سے کسی ملک پر فرق پڑے. ہم دیکھتے ہیں یہ کسی ملک کا اپنا استحقاق ہے کہ سعودی عربیہ اگر اسرائیل سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا امریکہ کا اس کے اندر کردار ہے، لیکن جب یہاں انسانیت سوز واقعات ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ہم کمزوری دیکھتے ہیں مسلم امہ میں. یعنی اس میں اگر ہم یہ کہنا کہ ہمیں سعودی عرب سے توقع ہے، جی ان سے ڈیمانڈ بھی ہے کہ وہ قائدانہ کردار ادا کریں، یقینی طور پر، اور شاہ فیصل کی طرح وہ تاریخی کارنامہ یعنی کر کے دکھانے کا وقت آیا ہے. اور یہی وجہ ہے کتنے عشرے گزر گئے شاہ فیصل کی شہادت کا، لیکن آج بھی وہ دلوں میں زندہ ہے. بالکل، وہ دعاؤں میں زندہ ہے. لوگ اس پر فخر کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی کردار کی وجہ سے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے سعودی عرب کے حکمران کی حیثیت سے وہ تاریخی کردار ادا کیا تھا جس کے آج دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. یعنی عوام بیدار ہیں لیکن مسلم امہ مکمل طور پر بیدار ہونے میں بھی وقت ہے، یا کم از کم ہمیں وہ ریئیکشن نظر نہیں آتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ آپ اس کے اوپر آواز بھی اٹھا رہے ہیں، حق گوئی کی بات ہے اور اچھی بات ہے، لیکن کم از کم پاکستان سے اگر حکومت کو کوئی، آپ کو، ہمیں لگتا ہے کہ حکومت کو جو موقف لینا چاہیے حکومت نہیں لے پاتی، آپ لے رہے ہیں، آپ آواز بلند کر رہے ہیں، تو پھر ہم سعودی عرب کی طرف تو دیکھتے ہیں، یا بڑی جو معاشی طور پر بہت امیر ریاستیں، مسلمان ریاستیں، ان کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم وہ کوئی کردار ادا کریں. ان ممالک کی طرف زیادہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ابھی تو آپ کے علم میں ہے کہ 5 6 7 بہت اہم ممالک نے تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے کی کوشش شروع کی تھی. جی بالکل. اور پھر خود اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک اکنامک زون اور ایک اکنامک منصوبہ، معاشی منصوبہ پیش کیا تھا. اس طرح اس خطے میں چائنا کا منصوبہ ہے تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک متبادل منصوبہ پیش کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف دیکھنا چاہیے، اور ہم اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قائدانہ کردار ادا کریں. اس لیے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہیں یا فلسطین کی بات کرتے ہیں تو عربوں کا نہیں ہے. تو اگر ہم مسلمان ہیں وہ اتنا ہی ہمارا ہے جتنا سعودیوں کا، بالکل عرب کے لوگوں کا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم اگر اس کو ایک رنگ یہ دے دے کہ تو عربوں کا مسئلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو مغرب اور یورپی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک عرب مسئلہ بنائیں. لیکن حالات کا، ایمان کا اور حقائق کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو ایک عرب مسئلہ بنانے کے بجائے عالمی اسلام کا ایک نمبر 1 مسئلہ بنائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ OIC کا اجلاس ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم امہ کے اہم ملک کی حیثیت سے اس کا اپنے کیبنٹ کا اجلاس ہو، سینٹ کا اجلاس پر بلایا جائے. واحد اس وقت ایک منتخب ادارہ موجود ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کور کمانڈر کا اجلاس جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہوتے ہیں اس پر کیا جائے. ٹھیک. اس لیے کہ انہوں نے بہرحال 25 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی اور ترجمانی اگر کرنا ہے تو یہ 25 کروڑ عوام کا اس وقت سب سے اہم اور گرم مسئلہ ہے. پھر آگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان حکمرانوں نے کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ دیا تو اس سے خود ان کو ایک تقویت ملے گی، عوام کا اعتماد ملے گا اور عوام کی محبت ملے گی. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر مسلمان حکمرانوں نے اس لمحے فلسطینیوں کو اکیلا چھوڑا اور خدا نخواستہ جس طرح ماضی میں اسرائیل نے کیا، آپ کو یاد ہوگا صابرہ کیمپ اور شتیلہ کیمپ 1982 کے واقعات دہرائے گئے اور قتل عام ہو گیا اور غزہ ملبے کا ڈھیل بن گیا، تو پھر ان مسلمان حکمرانوں میں ان کے خلاف ایک بغاوتوں کے امکان ہے. لہٰذا اس کو کلیئر کرنا چاہیے کہ اس مرحلے میں وہ اسرائیل خاموش رہ کر ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھ کر عالمی اسلام اور امت کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں منیب، اگر امریکہ یہ حق اپنے آپ کو دیتا ہے کہ بحری بیڑا وہ وہاں تک پہنچاتا ہے، جی، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے. بھئی یہ اسرائیل کوئی امریکہ کا 51 اسٹیٹ تو نہیں ہے، یہ اپنا ایک حکومت ہے، ایک ریاست اپنے آپ کو کہتی ہے. تو اگر وہ ان کے سپورٹ کے لیے آ سکتا ہے تو اللہ کا حکم ہے، نبی مہربان کا طریقہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے ہر وہ کام کرے جو ہمارے بس میں ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عسکری رسپانس بھی دینا چاہیے اگر ضرورت پڑے تو بحیثیت ریاست؟ دنیا اس کو عسکری سپورٹ دیتی ہے تو ہمیں بھی دینا چاہیے. اچھا ٹھیک.